اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کرے۔ تو ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کرنا جاتا۔ اکثر معذرت کے ساتھ نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکی یا ناپاکی بھی کرنی ہے یا نہیں۔ وہ اسی حال میں اٹھے، ساری رات جاگتا رہا اور صبح کی نیند کی حالت میں آ کر اپنے کاروبار میں بیٹھ گیا، یا دیر تک رات کو کاروبار دیکھتا رہا اور صبح سویا رہا۔ حالانکہ ہم 30واں پارہ پڑھیں پہلے سورۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، آرام کے لیے، سکون کے لیے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ ہم چونکہ الٹ ہو گئے، رات کو ہم نے ذریعہ معاش بنا لیا اور دن کو ذریعہ لباس بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے اندر برکت عطا فرمائے، اور جتنے دوست احباب میرے تشریف لائے ہیں، ظاہر بات ہے سارے کاروبار والے ہیں، تجارت والے ہیں، تو اللہ سب کے رزق حلال میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کریں تو رزق حلال مانگا کریں، کیوں؟ رزق حلال تھوڑا بھی ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو تو وہ تھوڑا ہوتا ہے، کیوں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس گجرات کے حکیم الامت تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ بکری حلال ہے، روزانہ کی بیس پہ لاکھوں بکرے اور بکریاں ذبح ہوتی ہیں، اور ایک یا دو بچہ، زیادہ ہو تو 3 بچے دیتی ہیں 6 مہینے کے بعد، اور یہ سلسلہ روزانہ چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ بکریوں کا ریوڑ نظر آئے گا۔ اب کتا کیونکہ حرام ہے، اور کتیا بچے بھی 9، 10، 12 دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ذبح بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن پھر بھی جب بھی دیکھیں گے 2، 4 نظر آئیں گے، ریوڑ نظر نہیں آئیں گے، کیوں؟ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔